کلام خدا سے ہم آج جو سے ہے اسی سلسلے کی جو ہے وہ آج کی کڑی ہے جو ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں مسیح خداوند کا جو ہے جو نئے حکم کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں جو یوحنا کی کتاب یوحنا رسول کی انجیل اس کی 13 باب 34ویں آیت میں جو سا ہے وہ مذکور ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو سیکھا تھا اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ کیا مسیح خداوند جو سے ہے کیا وہ جو ہے وہ سبت کو جو ہے اس نے قائم رکھا۔ ہم نے کلام خدا کے اندر سے سیکھا کہ مسیح خداوند جو سا ہے وہ ازل سے ابد تک یکساں ہے کیونکہ وہ خدا ہے اور خدا جو ہے وہ لا تبدیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمیں جو سا ہے یہ بتا رہا ہے۔ یوحنا لوکا رسول کی انجیل 4 باب اس کی 16ویں آیت، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائے تھے اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو سا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند کا دستور جو سا ہے وہ کیا تھا کہ وہ سبت کو جو سا ہے وہ آبزرو کرتا تھا، سبت کو جو سا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک حکم دے اور خدا جب خود جسم کی صورت اختیار کر کر ہمارے درمیان میں رہے تو وہ اسی حکم کی نافرمانی کرے۔ اس لیے جو ہے کلام خدا ہمیں وضاحت سے بتاتا ہے کہ میرے اور آپ کا خدا جو ہے جب وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ زمینی زندگی جو سے ہے میں آتا ہے تو وہ اپنے دستور کے موافق جو ہے وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتا ہے۔ اور کلام خدا ہمیں مزید بتاتا ہے، اور عیسائی نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو سا ہے اس کا دستور جو ہے وہ وہی دستور ہے جو اس نے اپنے حکم جو ہے وہ بنی نوع انسان کو دیے۔ اس کا دستور ہے کہ وہ جو ہے سبت کے دن جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کے کلام خدا کی جو ہے وہ جو ہے عملی طور پر لوگوں کو نمونہ بتاتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جب مسیح خداوند جو ہے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے وہ اپنی زمینی خدمت کا آغاز کرتے ہیں اور وہ سبت کے دن سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ پالوس رسول جو سے ہے وہ بھی ہر سبت کے روز جو ہے وہ بحث کرتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں۔ لوگ جو سے ہیں جو کہ سبت کو قائم رکھنا نہیں چاہتے اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق یا اپنے کلام سنانے والے کی بے سمجھی کے مطابق، بے علمی کے مطابق، وہ جو ہے وہ رانگ کنکلوژنز جو سے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں۔ وہ جو ہے جب مسیح خداوند جو ہے فریسیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ اس بحث میں جو سے ہے وہ اپنی کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ مسیح خداوند نے سبت کو جو سا ہے وہ بدل ڈالا ہے۔ آئے ہم مرکز رسول کی انجیل 3 باب اس کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی پہلی 6 آیات کلام مقدس میں ہمیں یوں سکھاتی ہیں۔ اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فر باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ اب یہ اس
حوالے کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح ایک اور حوالے میں جو ہے خدا جو ہے ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسیح خداوند جو ہے وہ سبت کے دن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور مسیح خداوند نے جو ہے وہ سبت کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جون سا ایک آدمی کو بھلا چنگا کیا ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ مسیح خداوند جون سا ہے مرکز رسول کی انجیل 30 باب اس کی 5ویں آیت میں جو کویسچن جو ہے، 4تھی آیت میں جو کویسچن ہے وہ یہ سب سے یہ کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سبت جون سا ہے مسیح خداوند نے کام کر کے جو ہے شفا دے کر اسے ختم کر دیا ہے۔ وہ میرے اور آپ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ وہ آپ سے اور مجھ سے اور سب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سبت کے دن نیکی کرنا جائز ہے یا بدی کرنا جائز ہے؟ جان بچانا جائز ہے یا قتل کرنا جائز ہے؟ اور یہ جب وہ فقہ اور فریسیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ چپ رہ جاتے ہیں، اور کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ ان کی سخت دلی کس بات سے غمگین ہوتے ہیں۔ وہ یہ غمگین ہوتے ہیں جب کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سبت کو ختم کر دیا۔ کس طریقے سے ختم کر دیا؟ کہ انہوں نے اس دن جون سا ہے شفا بخشی، جبکہ کلام خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مسیح خداوند سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد جب وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے تو وہ غمگین ہیں، وہ غم زدہ ہے کہ میرے کلام کو جون سا ہے مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، میرے کلام کو جون سا ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا۔ ہم اسی طریقے سے ایک اور حوالے میں دیکھیں گے، لوکا 13 باب اس کی 10 سے 17ویں آیت میں، لوکا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 10 سے 17ویں آیت۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جون سے مسیح خداوند سبت کے روز یہ اس کا دستور تھا کہ وہ عبادت خانہ میں جاتا تھا۔ اور اب ہم تیسرے حوالے میں دیکھ رہے ہیں، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروگ کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اس سے کہا، اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا کو لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ یہ جو ہم نے پیچھے حوالہ پڑھا وہ کیوں جون سا ہے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے کام کیا، کیونکہ وہ ان یہودی لوگوں کی انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے کہ شفا پانا جون سا ہے وہ کام کے مترادف گنا جائے گا، جبکہ مسیح خداوند اسی وجہ سے ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سبت کے دن شفا پانا جون سا ہے وہ درست ہے یا نہیں، جان بچانا درست ہے یا قتل کرنا درست ہے، نیکی کرنا درست ہے یا بدی کرنا درست ہے۔ اور جب مسیح خداوند ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ چپ رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ اس حوالے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب لوگوں سے تکرار کرتے ہیں اور ان سے خفا ہیں، اور یہ جو فقی فریسی کہہ رہے ہیں کہ 6 دن آپ کام کریں لیکن اور اسی دن آپ شفا لیں، لیکن 7ویں دن سبت ہے، اس دن آ کر شفا مت لیں۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، ہے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ تو کلام خدا جو ان سا ہے ہم نے ان 2 حوالوں کے اندر سیکھا۔ اسی طرح 14 باب اس کی پہلی 6 آیات کے اندر جو ان سے اگر آپ دیکھیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات کو ہم جب پڑھیں
कलाम खुदा फिर से हमें बता रहा है, फिर ऐसा हो कि वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और उसकी ताक में रहे, और देखो एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरह के आलम फरीसियों से कहा, सबत के दिन शफा बख्शना रवा है या नहीं? वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगा के शफा बख्शे रुखसत किया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और उस सबत के दिन उसको फौरन निकाल ना सके, फौरन ना निकाल ले, वो इन बातों का जवाब ना दे सके। तो कलाम खुदा के इन 3 हवालों के अंदर हम देखते हैं कि जो ये शरह के उस्ताद हैं, जो ये शरह के आलम हैं, जो कि क्या कहते हैं कलाम खुदा की जौन सी है वो लोगों को तालीम देते हैं, वो अपने तौर पर अपने जौन से हैं इंटरप्रिटेशंस की बेस पर, अपनी समझ की बेस पर, अपनी कम इल्मी की बेस पर, वो जो खुदा का हुक्म है उस हुक्म के अंदर जौन सा है उसको किस तरीके से जौन सा है आपने ऑब्जर्व करना है, वो अपने तौर तरीके उसके अंदर ऐड करते हैं। और इसीलिए मसीह खुदावन जौन सा है उनसे मरकज रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 4 आयत में हम देखते हैं कि वो सवाल करता है कि क्या ये रवा है कि सबत के दिन नेकी करें या बदी करें, किसी की जान बचाएं या किसी को कत्ल करें। और वो हम देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर वो चुप रह जाते हैं। और हमने देखा कलाम खुदा के अंदर कि जो वो ये मना करते हैं कि शिफा पाना काम के मुतरादिफ है और काम सबत के दिन जो है करना रवा नहीं है खुदा के हुक्म के मुताबिक, वो खुद मसीह खुदा उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुम जो है जब तुम्हारा बैल अगर प्यासा हो तो तुम उसे नहीं लेके जाओगे कि पानी पिलाओ, या अगर कोई जो है कुएं के अंदर गिर जाए तो क्या तुम उसे बचाने के लिए नहीं फौरन निकालोगे या उसे सबत के दिन रहने दोगे? जब तुम जानवर को जौन सा है उसको निकालते हो, जब जानवर की तुम देखभाल करते हो सबत के दिन, तो क्या जो इंसान जिसके लिए खुदा ने सबत को जो है वो ठहराया है, क्या उसको जौन सा है बचाना, उसको जो है गुनाहों से छुड़ाना रवा नहीं है? और इसी वजह से जौन सा है वो चुप रह जाते हैं। और हम मरकज रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 5वीं आयत में देखते हैं, हमने पढ़ा कि वहां पे वो खुदा कहता है, कलाम खुदा में सिखाता है कि वो गमगीन होता है, वो गमजदा होता है कि मेरे कलाम को जौन सा है गलत तरीके से जौन सा है वो पेश किया जाता है। और यही वो वजह है आज भी जो फिकी और फरीसी हैं जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो हमें कलाम की जौन सी है वो हदायत करते हैं, जो हमें कलाम की जो है तालीम देते हैं, वो भी इसी तरीके से खुदा के कलाम को जानते बूझते हुए जो है वो मसख करके पेश करते हैं ताकि लोग जो है उस कलाम की जो असल है, रूह है, उसको जो है वो ना सीख सकें। हम कलाम खुदा के अंदर एक और चीज जो सी है इसके अंदर देखते हैं, आपने देखा होगा कि सबत के दिन जो है शागिर्द जो है मसीह खुदावंद के जो है वो खेतों में से होकर जा रहे हैं और वो बालें तोड़ते हैं, और जो है जो फिकी और फरीसी है वो उस पर इतराज करते हैं। और मसीह खुदावंद जो उनसे, हालांकि आप पढ़ते हैं इसके अंदर कि मसीह खुदावंद जो उनसे है वो ये लॉफुल था कि जब भी आप फसल काटेंगे तो आपने कुछ जो उनसे है वो रहने देना है ताकि राह चलते हुए जो लोग हैं वो उसमें से जब गुजरें या गरीब गुरबा तो वो उस अनाज को हासिल कर सकें। तो ये जो उनसे है काम नहीं कंसीडर किया जाता था, ये सिर्फ अपनी उस भूख मिटाने को जो उनसे है वो इसको गर्दाना जाता था। लेकिन जो है जब यही शागिर्द जो है ये वो करते हैं तो फरीसी जो उनसे है इसको काम गर्दानते हैं, हालांकि खुदा के हुक्म के मुताबिक ये काम कंसीडर नहीं था। शिफा पाना खुदा के हुक्म के मुताबिक काम कंसीडर नहीं होता था, लेकिन वो जानवर के लिए तो जो उनसा है नरम गोशा रखते हैं, लेकिन इंसान के ऊपर अपनी रिवायत के मुताबिक पाबंदियां आयद करते हैं।
اسی لیے مسیح خداوند جو ہے مرکز رسول کی انجیل 2 باب اس کی 27ویں آیت میں جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ کہ آدم سبت کے لیے، جبکہ فریسیوں نے اس کو جو سا ہے اس کے اندر بہت سارے اپنی طرف سے جو ہے لاز ایڈ کر کے جو ہے جو کہ خدا کی طرف سے حکم نہیں تھے، انہوں نے 39 جو ہے ریچولز ایڈ کی اس کے اندر کہ سبت کو کس طریقے سے آپ آبزرو کریں گے۔ انہوں نے اس حکم کو جو سا ہے وہ الٹ کے رکھ دیا، بجائے اس کے کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے انہوں نے آدمی کو سبت کے موافق گردان دیا، اور اسی لیے مسیح خداوند پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، یہ وہ میں ہوں جس نے سبت کو تخلیق کیا، بنائے عالم کے وقت میں نے سبت کو تخلیق کیا، میں اس کا تخلیق کرنے والا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ جب میں جو ہے وہ تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نیکی کرنا روا ہے نہ کہ بدی کرنا سبت کے روز، جان بچانا روا ہے نہ کہ ہلاک کرنا، تو یہ جو ہے جس مقصد کے لیے سبت کو میں نے بنایا تھا کہ تم خداوند خدا کی خوشنودی میں آؤ، خداوند خدا کے جو ہے اس کو جو ہے اس کی تعظیم کرو تاکہ وہ تمہیں برکتوں ببرکتیں دے سکے، یہ وہ مقصد تھا میرا اس کو بنانے کا۔ اور اس کو ہم جو ان سے مقصد کو بنانے کا ہم اس کو جو ہے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب، اور اس کی آپ جب 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں رو کے رکھے، یہ وہ حوالہ ہے جہاں پہ ہمیں خداوند خدا اپنے کلام کے ذریعے سے یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے سبت کو کس طریقے سے جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے۔ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں رو کے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ اب یہاں پہ کلام خدا آپ کو کیا چیز سکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کام سے روکنا ہے، اور نہ صرف کام سے روکنا ہے بلکہ اپنی روزمرہ کی جو خوشی جو تو جس میں محسوس کرتا ہے اس سے بھی کنارہ کشی کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سبت کے روز آپ کہیں کہ اوکے جی میں خداوند خدا کے سبت کو جو ہے آبزرو کروں گا، کس طریقے سے کروں گا کہ میں اس دن جو سا ہے کام کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تو صرف آپ کو کام نہ کرنے کا نہیں کہا گیا بلکہ آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ اب خوشی کے طالب سے جب لوگ یہ مراد جو سے جب اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ پاتے تو چھٹی تو لے لیتے ہیں، کام پہ تو نہیں جاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کی پیروی ہو چکی ہے، جبکہ حکم کی پیروی کے لیے اب آپ کو جو سے اس دن جو سے ہے کیا کرنا ہے، اپنی خوشی کا طالب بھی نہیں ہونا۔ اور کیسے؟ اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے۔ اپنی خوشی جون سی ہے، یعنی کہ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی خوشی چھٹی والے دن مووی دیکھنے میں صرف ہوتی ہے، دعوت کرنے میں صرف ہوتی ہے، دوسرے کے گھروں میں جانے میں صرف ہوتی ہے، تو وہ خداوند خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو اس دن اپنے پیر کو رو کے رکھ، اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اس دن کو مقدس جان، اس دن کی تعظیم کر۔ تعظیم کس طرح آپ کریں گے؟ جب آپ اس خداوند خدا کے کلام کے وسیلے سے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے اور اس کی طرف جائیں گے، اپنے آپ کو اس کی طرف جو ہے آراستہ کریں گے۔ اور وہ یہی کہہ رہا ہے اپنا کاروبار نہ کریں اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ سبت کو خداوند خدا کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق آبزرو کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو 14ویں یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب اس کی 14ویں آیت، خداوند آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ انسان کا وعدہ نہیں، یہ اس مخلوق خالق کا وعدہ ہے جس نے یہ مخلوق جو ہے وہ خلق کی ہے،
وہ خالق جو ہے اپنی مخلوق سے وعدہ کرتا ہے، تب خداوند میں مسرور ہوں گا اور میں مسرور ہوں گا، تب خداوند میں مسرور ہوں گا اور میں مسرور ہوں گا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ سے یہ شاد ہوا ہے۔ خداوند خدا جو ان سے یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ میں ہوں جس نے تجھے خلق کیا، یہ وہ میں ہوں جو سبت کا مالک ہوں، یہ وہ میں ہوں جو طے کروں گا کہ تو نے میرے مقدس دن کو کس طریقے سے آبزرو کرنا ہے۔ یہ میرا دن ہے، نہ کہ یہ کسی کلام سنانے والے نے مقرر کرنا ہے کہ کس طریقے سے تم نے اس سبت کو جو ہے، اس دن کو جو ان سے ہے وہ ماننا ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ فقی اور فریسی جو ہے وہ کلام کی ناسمجھی کے باعث، کلام کو کی بے عقلی کے باعث، اس کو سمجھنے سے قاصر ہونے کے باعث، اپنی بے عقلی کے باعث جو ہے وہ انہوں نے 39 ریچولز جو سی ہیں وہ شامل کی۔ اور اسی وجہ سے میرے اور آپ کے خدا نے آ کر کلام کو گلوریفائی کیا، اور یہی وہ 3.5 سال اپنی زمینی زندگی کے اندر جو اس نے فرمایا تھا اپنے بندوں کے ذریعے سے، وہ اب آ کر خود سے عملی طور پر اس کو سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کلام کی سمجھ حاصل کرنی ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے کلام خدا میں چلیں اور برکتوں پر برکتیں جو ہے حاصل کر سکیں، جس کا کلام خدا خود خداوند کہتا ہے کہ میں خداوند ہوں جو یہ تم سے کہہ رہا ہوں، جو تمہیں ان برکتوں کے متعلق بتا رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری کو، جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے، جس طریقے سے جو خداوند ہدایت دیتا ہے موسیٰ کی معرفت، وہ موسیٰ کی سکھائی ہوئی باتوں سے ہٹتے ہیں، بار بار ہٹتے ہیں، بار بار جو ان سے بنی اسرائیل جو ہے خدا کی نافرمانی کرتی ہے، خدا کو غصہ دلاتی ہے اور خدا کا قہر ان پر نازل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو کرسچنز ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح کا فالوور کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں، وہ مسیح کی باتوں کو رد کرتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ کی باتوں کو رد کیا، اس طرح آج جو ہے کرسچن جون سے ہیں وہ مسیح کی باتوں کو رد کرتے ہیں۔ مسیح آپ کو کچھ اور سکھاتا ہے، جبکہ آپ ان ناسمجھ کلام سنانے والے یا مشنوں کی گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے بسر کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے جو ہے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ بنی اسرائیل فقی اور فریسیوں کی جو مین میڈ ٹریڈیشنز تھی، جو ان کی اپنی رائج کردہ طور طریقے تھے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو وہ بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کرسچنز بھی جو ہیں وہ جو مین میڈ ٹریڈیشنز ہیں، جو روایتی انسانی روایات ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو، جو مشن کی روایات جو ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالتے ہیں اور اپنے آپ اپنی زندگی جون سی ہے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک سوال جون سا ہے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے، اگر آج میرا اور آپ کا مسیح جو ہے اس دنیا میں موجود ہوتا تو وہ کس دن کو جو ہے سبت کا دن ٹھہراتا؟ جو اگر اس میں لکھا ہے تو وہ اسی کے مطابق، اگر میرا اور آپ کا خدا جس نے سبت کو تخلیق کیا، اگر وہ آج اس دنیا میں ہوتا، اگر وہ آج اپنی جسمانی حالت میں اس دنیا میں ہوتا، تو پھر وہ کس دن کو سبت کا دن ٹھہراتا؟ وہ اس دن کو سبت کا دن ٹھہراتا
जिसको उसने मुकर्रर किया। तो जब मेरे और आपके खुदा उस दिन को मुकर्रर जिसने उसे किया सबत का दिन ठहराता, तो किसी और शख्स को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और मिशन को ये हक नहीं पहुंचता कि वो खुदा के ठहराए हुए दिन को तब्दील कर सके। ये बड़ा ही आसान जो है वो सवाल है। आप हर उस शख्स से जो कहता है कि मैंने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, उससे ये सवाल करें कि अगर मेरा और आपका मसीह आज इस दुनिया में आ जाए तो किस दिन को सबत का दिन ठहराएगा? इसीलिए जो है मेरा और आपका खुदा मत्ती रसूल की इंजील में ये फरमाता है 5वें बाब में कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसकी तकमील के लिए आया हूं। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि शरीयत से एक नुक्ता या एक शोशा भी हरगिज ना टलेगा जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए। और जो ऐसी तालीम भी देगा वो आसमान की बादशाही में छोटा किया जाएगा, या जो इन पर अमल करेगा उस तालीम के बाइस। लेकिन जो इन बातों की तालीम देगा और इन पर अमल करेगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। और इसीलिए फरमाता है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फिक्कियों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस तरह हमने कलाम खुदा के अंदर सीखते हैं कि बनी इस्राएल मूसा की बातों को रद्द करती है, आज क्रिश्चियन मसीह की बातों को रद्द करते हैं। नाम वो मसीह का लेते हैं, इबादत वो खुदा की करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि मसीह खुद जो है वो फरमाता है कि तुम झूठे होंठों से मेरी इबादत करते हो। हम मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब में चलते हैं, उसकी 21 से 23वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब, और जब हम उसकी 21 से 23वीं आयत में आए तो मेरा और आपका खुदा यूं फरमाता है, जो मुझसे आए खुदाउंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। बड़ा ही वाज़े पैगाम है कि कौन शख्स जौन सा है वो आसमान की बादशाही के वारिस है। हर वो शख्स जिसने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, अगर वो उस कलाम के सिखाए हुए रसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करता, मेरा और आपका खुदा कह रहा है वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदाउंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अगर आज मैं अपने आप को क्रिश्चियन कहता हूं, मैं अपने आप को मसीह का शागिर्द ठहराता हूं, तो मेरा मसीहा मुझे ये बता रहा है कि जब तक मैं उसके बाप की मर्जी पर नहीं चलूंगा, मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हरगिज नहीं हो सकूंगा। मैं जितना मर्जी जो है गीत गाऊं, ज़बूर गाऊं, कलाम खुदा को पढ़ूं और उसके हुक्मों को तोड़ूं, तो मैं आसमान की बादशाही का वारिस नहीं ठहर सकता। और यही वो रीजन है
کہ بنی اسرائیل موسیٰ کی باتوں کو ترک کرتی ہے اور مسیحی اپنے آپ کو کہنے والے مسیح کی باتوں کو ترک کرتے ہیں. کیوں نہیں آج کلام سنانے والے یہ باتیں بتاتے کہ مسیح خود کیا کہتا ہے، مسیح خود کیا عملی نمونہ دیتا ہے؟ کیونکہ وہ مسیح کے کلام کو نہیں پہچانا چاہتے. کیا آپ نے نہیں کلام خدا میں پڑھا کہ وہ بار بار حوالے دیتا ہے؟ تم نے سنا ہوگا، تم نے پڑھا ہوگا، یہ لکھا ہے. کس چیز کو وہ کہتا ہے؟ وہ انہی باتوں کو کہتا ہے جو پہلے سے خدا نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس کلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. ہم نے ملاکی کی کتاب 3 باب اور اس کی 6 آیت کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ خدا لا تبدیل ہے. The God is unchangeable. He is forever. آئے ہم عبرانی و خط 13 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی 8 آیت کا. عبرانیوں 13 باب اور اس کی 8 آیت کلام خدا سے ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا خدا ہے اور خدا لا تبدیل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا ایک بات کہے اور مسیح دوسری بات کہہ دے. یا تو یہ 2 مختلف جو سی ہیں ہستیاں ٹھہرتی، اور اگر یہ ایک ہی ہستی ہے، اگر یہ ایک ہی خدا ہے تو خدا لا تبدیل ہے اور میرا مسیحا بھی لا تبدیل ہے. یہ بہت سمپل فارمولیشن کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے. 13 باب 8 آیت بہت ہی سمپل جو ہے وہ سلوشن آپ کو کلام خدا سے مل جاتا ہے. جب بھی کلام خدا کے اوپر کوئی سوال کیا جائے گا تو یہ زندہ خدا کا کلام اپنا جواب خود دے گا. وہ خود بتائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی حکمت کھولنے کے لیے تیار ہے. ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم ملاکی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا لا تبدیل خدا ہے. اور اب ہم عبرانی و خط 13 باب 8 آیت میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کل اور آج اب تک یکساں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کے باپ کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے. جب ہم افسیوں کے خط 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں. افسیوں کا خط 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا میں سکھاتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اب اس حوالے کو دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمیں جو فضل کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے، ہم جو نجات یافتہ کلام خدا سکھا رہا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہوئے ہیں کس وسیلے سے؟ فضل کے وسیلے سے. فضل ہی کے باعث ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات ملی ہے. کس چیز سے نجات ملی ہے آپ کو؟ آپ کے گناہ سے. گناہ کیا ہے؟ شرع کی حکم عدولی، حکموں کو نہ ماننا، یہ گناہ ہے.
اور اس گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ اس موت سے ہمیں جو رہائی دی ہے وہ فضل کی وجہ سے ملی ہے. یہ وہ کلام آپ کو سکھا رہا ہے 8ویں 9ویں آیت میں. اور اسی لیے کلام خدا میں ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے جب آپ یہ ایمان لے آتے ہیں کہ میرا خدا میری خاطر میرے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوتا ہے اور اس کے خون بہانے سے میں شفا پاتا ہوں. کس چیز سے شفا پاتا ہوں؟ اس لعنت سے شفا پاتا ہوں. اس مزدوری سے جو موت ہے شفا پاتا ہوں. جب یہ میں ایمان رکھتا ہوں، جب یہ میں اقرار کرتا ہوں تو خدا مجھ پر فضل کرتا ہے. میں جتنے مرضی اچھے کام کر لوں، مجھے اپنے اچھے کاموں کے سبب سے میں نجات یافتہ نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ مجھ سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت گناہ سرزد ہوا ہوگا یا ہوگا. اور جب بھی گناہ سرزد ہوگا آپ سے تو آپ اس گناہ کے سزاوار ٹھہریں گے. اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. کلام خدا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ فضل آپ کو اس موت سے رہائی دے رہا ہے، اس گناہ کی مزدوری سے رہائی بخشتا ہے. اور یہ اس لیے بخشتا ہے کہ خدا آپ پر رحم کرتا ہے، خدا آپ پر مہربان ہوتا ہے، خدا اپنا فضل آپ پر ڈھیرتا ہے. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے آئے خداوند کہہ کر پکارتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا جب تک آپ اپنے گناہ کا احساس کر کر اپنے گناہ کی معافی مانگ کر اس سے رحم طلب نہیں کریں گے. وہ آپ پر رحم نہیں کرے گا، اور آپ پر رحم نہیں کرے گا تو آپ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے اور آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے. میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاؤں اور اس کے حکموں کو رد کرتا چلا جاؤں اور کہوں کہ میں تو تیرا نام لیتا ہوں، دیکھ میں تو تیرے نام سے موعظے کرتا ہوں. شیطان بھی موعظے کرتا ہے. شیطان کے فرزندوں کو یہ قوت دی گئی ہے. یہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ عجیب و غریب نشان ان سے ظاہر ہوں گے، بڑے بڑے نشان ان سے ظاہر ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا ایک کلام خدا کے اندر سے حوالہ، متی رسول کی انجیل 19ویں باب میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ کلام خدا میں ایک مالدار شخص ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب، اور اس مالدار شخص جو ان سے ہے وہ مسیح خداوند سے آ کر سوال کرتا ہے. 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا ہے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. وہ مسیح خداوند کو آزما رہا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا اے ربی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، جہاں پہ رونا اور دانت پیسنا نہیں ہوگا، جہاں پہ موت جو ہے وہ نہیں جو ہے ٹھہرائی جائے گی کیونکہ موت فتح کا لقمہ ٹھہر چکی ہوگی، میں کون سی نیکی کروں، میں کیا کروں؟ اور میرا اور آپ کا خدا اس کو ایک جواب دیتا ہے. وہ چپ نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں ہے جس طرح فقیر اور فریسی خاموش ہو جاتے ہیں. وہ یہ بتاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اگر تو اس زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے
تو حکموں پر عمل کر. آپ نے پچھلے حوالے میں دیکھا کوئی شخص آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے باپ کے حکموں پر عمل نہ کرے. مسیح کل اور آج ابد تک یکساں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات وہ ایک دفعہ کچھ اور کہے دوسری دفعہ کچھ اور کہتے. اب یہاں پہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس آیت کو غور سے دیکھا ہو تو یہاں پہ اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کے اندر ایک بھید ہے. اگر کبھی خدا نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کو جو ہے وہ سیکھیں گے. ان جنرل آپ کو اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے. خدا نے بتایا کہ نیک تو صرف خدا ہے اور تو کوئی نہیں ہے، جی اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھ سے نیکی کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی نیکی پہ نہیں جانا. آپ نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، وہ نیک اچھے کام حکموں پر عمل کرو گے تو. جی. اور کوئی یہاں پہ مسیح اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. وہ یہ اسے بتا رہا ہے کہ یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ نیکی کی بابت کس سے پوچھا جاتا ہے؟ خدا سے پوچھا جاتا ہے. اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ وہ اسے بتا رہا ہے کہ جو تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اور بعد میں وہ یہ بتاتا ہے کہ نیک صرف خدا ہے. جب تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے تو کیا تیرا ایمان ہے کہ میں خدا ہوں؟ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مان محبت رکھ. مسیح بڑے وضاحت سے وہ کل اور آج ابد تک یکساں ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ حکموں پر عمل کرنے ہی سے آپ نیک ٹھہریں گے، راست باز ٹھہرائے جائیں گے. آپ کو میرا اور آپ کا خدا جو ان سے ہے وہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی راست بازی حاصل کرنے کے لیے حکموں پر عمل کرنا ہوگا. اور حکم کلام خدا کہتا ہے سخت نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے حکم سخت نہیں ہیں. یہ ہم انسان ہیں جو یہ اپنی ناسمجھی کے باعث، اپنے کلام سنانے والے کی بے علمی کے باعث، ناقص علم کے باعث ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ اس کے حکم سخت ہے. اس کے حکم سخت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں ہیں. میرے حکم تیری راستی کے لیے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مددگار تیرے لیے بھیجوں گا. وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف رجوع کر، میں تجھے روح القدس کا تحفہ دوں گا. وہ کہتا ہے کہ تم جب میرے حکم پر عمل کرو گے تو روح القدس کا نام میں پاؤ گے. ہمیں کیوں جو ان سے اس کے حکم سخت لگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر روح القدس موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے حکم پر عمل نہیں کیا. آج آپ اپنے آپ کو انڈیلتے ہوئے اس کے حکموں کی طرف رجوع کریں، اس کا وعدہ ہے وہ آپ کو روح القدس بخشے گا. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کس طریقے سے جو ان سے وہ
چلنا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سب جو مجھے آئے خداوند کہہ کر پکارتے ہیں اور میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے، وہ آسمان کی بادشاہ کے وارث نہیں ٹھہریں گے. آج آپ دیکھ لیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے جی میرا مسیح نجات دہندہ ہے، میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں. کس چیز پر آپ کا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں سے اس نے مجھے رہائی دی، اور اس رہائی کے بعد بھی آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، اسے بھی علم ہے کہ خدا ہے، اسے بھی علم ہے کہ خدا جو ان سے سب کائنات کا مالک ہے. اور اسی لیے ہم یعقوب کی کتاب 2 باب میں چلتے ہیں. یعقوب کی کتاب 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں. تیرے میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ ایمان تو سب کا ہے. یہ مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. جیمز 2:19. ایمان تو سب رکھتے ہیں، لیکن کیا ایمان جو ان سا ہے وہ آپ کو بچائے گا؟ جب تک آپ کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوگا. کیونکہ کلام خدا کہتا ہے کہ اعمال ایمان کو کامل کرتا ہے، اور اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے. آج بیشتر کلیسیا ایمان رکھتی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہی. خدا جب میں اس کو پڑھتا ہوتا تھا، اس آیت کو، اس حوالے کو، کہ تیرے میرے نام مجھے آئے خداوند کہیں گے پر آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہو سکیں گے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کی پرستش بھی کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہونٹوں سے میری پرستش کر رہے ہو. حالانکہ میں تو دل سے جو ہے گیت گا رہا ہوں، دل سے اس کی حمد کر رہا ہوں، دل سے اس کی بائبل پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں تم جھوٹے ہونٹے ہو سے کر رہے ہو. تو یہ کیسے جو ان سے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ جب ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں. جب ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، تو ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری پرستش کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں نجات ملی ہے کس بیس پہ؟ اس کے فضل کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے. لیکن کیا یہ نجات بے وقت نجات ہے؟ اس کی بھاری قیمت ادا کی گئی. ہم ایسے ہی نجات یافتہ نہیں بن گئے، صرف منہ سے اقرار کرنے سے نجات یافتہ نہیں بن گئے. جس نے ہمیں نجات دی اس نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اس لیے وہ یہ کلام میں فرماتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو چھوڑنا ہوگا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پادری کو نہیں چھوڑ سکتے،
ہم اپنے کلام سنانے والے کو نہیں چھوڑ سکتے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا پادری ہم سے خفا نہ ہو جائے، کہیں ہمارا پریسٹ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ باپ نے مجھے یہ کہا ہے، کہیں میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں نے مجھے یہ کہا ہے، کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹے نے کہا ہے، کہیں بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھ سے، میرے تعلق اس سے خراب نہ ہو جائے کہ ابا تو کیا کرنے جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ ہمارا پریسٹ یہ سکھاتا ہے، تو کن چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا یہ بتاتا ہے کہ اس کی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ نجات آپ کو فری کے اندر نہیں ملی۔ اس نجات کو پانے کے لیے نجات دہندہ نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اور جب تک ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل کے ساتھ، پہلا حکم ہی آپ کو یہ بتاتا ہے۔ ہم لوکا رسول کی انجیل 14ویں باب میں چلتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی 26 اور 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یوں بتاتا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی ماں آپ کو روکتی ہے، آپ کو ماں کو جو سا ہے رد کرنا ہوگا۔ آپ کا باپ آپ کو روکتا ہے، آپ کو باپ کو رد کرنا ہوگا۔ آپ کا بیٹا آپ کو روکتا ہے، آپ کو بیٹے کو رد کرنا ہوگا۔ آپ کو بہن روکتی ہے، بہن کو رد کرنا ہوگا۔ بھائی روکتا ہے، بھائی کو رد کرنا ہوگا۔ جب تک آپ ہر اس شخص کو رد نہیں کریں گے جو اس کلام خدا کے برعکس آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ، میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے، آپ اس کے شاگرد نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اس کے شاگرد بننے ہی سے ہماری نجات ممکن ہے، کیونکہ واحد وہ ہے جس نے اپنا خون بہایا ہے۔ آپ کے بھائی نے، آپ کی بہن نے، آپ کے باپ نے، آپ کی بیٹی نے، کسی اور شخص نے آپ کی خاطر خون نہیں بہایا کہ آپ نجات پا سکیں۔ اور اسی لیے وہ 33ویں آیت میں فرماتا ہے، بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو، اگر میرا کلام سنانے والا، میرا پریسٹ، میرا پادری، میرا فادر، میرا باپ، میری بہن، میری ماں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا شوہر، اگر مجھے کلام خدا سے روکتا ہے، اگر مجھے کلام خدا کے برعکس جو ہے تعلیم دیتا ہے، تو مجھے انہیں رد کرنا ہوگا۔ مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ کلام خدا کے برعکس آپ چلتے ہیں۔ کلام خدا یہ کہتا ہے، آئیں بیٹھیں اور سیکھیں کلام خدا کو، کہ ہم اس بادشاہی کو جس کا وعدہ اس نے کیا ہے اس میں داخل ہو سکیں۔ اور اسی وجہ سے یہ جو حکم ہم نے سیکھا کلام خدا کے اندر، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب میں اور اس کی 34ویں آیت میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس نے محبت کیسے رکھی کہ اس نے بھاری قیمت ادا کی۔
آپ کو بھی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی. آپ کو بھی اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل کے ساتھ اس کی شاگردی اختیار کرنی ہوگی. ہر اس شخص کو آپ کو جھٹلانا ہوگا، رد کرنا ہوگا جو آپ کو اس کلام سے دور لے کے جائے گا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے سیکھے ہوئے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر سکیں. آئے ہم دعا کرتے ہیں. آسمان زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک نام کو شکر کرتے ہیں. تو مسیح خداوند ہے، تو رحم کرنے والا خدا، رحم کرنے والا باپ ہے، سے جب شفیع ابھی برکت دینے والا خدا ہے. تمام تکلیف، کمزوری، ماری، گناہ تیرے پاک نام میں جاتے نہیں ہیں. تیرے پاک نام میں قوت، برکت، طاقت، ہمت پائیں. تیرے پاک نام میں عزت پائیں. تیرے پاک نام میں حشمت پائیں. تیرے وعدے کے مطابق ہماری زندگیاں جو ان سی برکتوں سے مالا مال ہوں. ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیرے حکموں کو پوری سچائی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں. اپنے اس مددگار کو جس کا تو نے وعدہ کیا ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں توفیق بخش کہ ہم اپنے پورے دل، پوری قوت، پوری جان کے ساتھ تیرے حکموں پر عمل کر سکیں، تاکہ اس تحفے کو حاصل کر سکیں جو ہمیں راستے کی طرف لے کے جا سکے، اور ہم اس راست بازی کے تاج کو جو ہے حاصل کر سکیں. ایک ایک فرد کو تیرے سپرد کرتے ہیں. ایک ایک فرد کی تمام تکلیف، کمزوری، ماری، گناہ کو دھو ڈالا. چھو تو عزت و ہمت و برکت بخش. تیرے پاک نام میں قوت، برکت، طاقت میں پاک نام کی حمد کرے، ستائش کرے. آج تیرا پاک سبت ہے جہاں کی تیری پاک بات ہو، ہم خاص برکت ہو. سننے سنانے والوں کو پیارے پاک نام فیض یاب کر. ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے، تجھے قبول کریں. تے پاک نام کی حمد کرے، ستائش کرے. یہ سب مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے میٹھے یسوع نام کے وسیلے سے، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک تیری بادشاہت ہے. تیری مرضی جیسے آسمان پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قصوروں معاف کیے ان سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ باعث بچاؤ. بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین.